اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ رحم کر دے، کاش ہم نے نیک اعمال کیے ہوتے، کاش ہم نے گناہ نہ کیے ہوتے، کاش ہم نے اللہ کی بات مان لی ہوتی۔ سوچو، اگر ابھی اسی لمحے تمہارے سامنے تمہاری پوری زندگی کھول کر رکھ دی جائے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل جو تم نے کیا اور جو تم نے چھپایا، کیا تم تیار ہو اسے دیکھنے کے لیے؟ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے قیامت برپا ہوگی اور کس طرح سب انسان میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور اب آئیے اس مرحلے کی طرف چلتے ہیں جہاں ہر انسان کو اس کے اعمال کی کتاب تھمائی جائے گی۔ وہ لمحہ آ چکا ہے، میدان حشر میں ہر طرف لوگ کھڑے ہیں، خاموش، پریشان، اپنے انجام کے انتظار میں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اگلے ہی لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر اچانک اعمال نامے تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا عمل اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اور قیامت کے دن اس کے سامنے ایک کھلی کتاب رکھ دی جائے گی، یا اللہ یعنی تیرا شکر ہے، جو کچھ تم نے کیا، چھوٹا یا تو نے بڑا، مجھے بچا لیا۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لفظ۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آؤ اب ایک منظر دیکھتے ہیں، وہ شخص جس نے دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، جب اسے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو وہ خوشی سے پکار اٹھتا ہے، پڑھو میرا لو اعمال نامہ۔ پڑھو میرا اعمال نامہ۔ الحمدللہ، اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، لو دل مطمئن پڑھو ہوتا ہے، میرا اعمال نامہ، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ آج وہ کامیاب ہو گیا۔ میرا اعمال نامہ ہے۔ الحمدللہ، لو پڑھو میرا اعمال نامہ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا رب تیرا شکر، میرے اعمال بھاری ہو گئے۔ لیکن اب ذرا دوسری طرف دیکھو، وہ شخص جس نے دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری، جب اسے اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جاتا ہے تو وہ چیخ اٹھتا ہے، کاش یہ کیا ہو گیا؟ مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا میں جاتا۔ برباد ہو گیا۔ وہ ٹوٹ جاتا ہے،
पछताता है, लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका होता है। काश मुझे ये ना दिया जाता, काश मुझे ये ना दिया जाता। हाय, मेरे पास कुछ भी नहीं, सब खत्म। काश हमने गुनाह ना किए होते, काश हमने अल्लाह की बात मान ली होती, काश हमने गुनाह ना किए होते, काश हमने अल्लाह की बात मान ली होती, काश हमने नबी के सहाबा से मोहब्बत की होती, काश हम नेक लोगों के रास्ते पर चलते, काश हमने रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल किया होता, काश हमने अपनी जिंदगी बदल ली होती, काश हमने रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल किया होता, काश हमने अपनी जिंदगी बदल ली होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि क़यामत के दिन इंसान अपने आमाल में ऐसी चीजें भी देखेगा जिन्हें वो भूल चुका होगा। छोटे छोटे गुनाह और छोटे छोटे नेक अमल, या रब, सब कुछ लिखा जा चुका है। मेरा यानी हिसाब बहुत सख्त है। ना कोई बात छुपी है, ना कोई अमल जाया हुआ है। और उस वक्त इंसान हैरान होकर कहेगा, ये कैसी किताब है कि ना कोई छोटी बात छोड़ी ना बड़ी, सब कुछ लिख रखा है। तब उसे एहसास होगा कि दुनिया में वो जो कुछ कर रहा था वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे। और अब आमाल नामा सामने आ चुका है। अगला मरहला शुरू होता है। मीजान कायम किया जाता है, आमाल को तोला जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू कायम किए जाएंगे और किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। यानी हर अमल पूरे इंसाफ के साथ तोला जाएगा। मैज़ान का पल्ला, अब देखो, लो, जिस शख्स की मेरा नेकियां आमाल नामा भारी देख होंगी उसका चेहरा सुकून से भर जाएगा। या रब, वो आहिस्ता से तेरा कहेगा, शुक्र, या अल्लाह, मेरे तेरा शुक्र आमाल भारी हो गए। और जिसके आमाल हल्के होंगे वो घबरा बस जाएगा रहम। और कहेगा, हाय, मैं बर्बाद हो गया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज छोटे अमल भी मीजान में बहुत भारी हो जाते हैं। रहम।
اب فیصلہ واضح ہو چکا ہے، ہر انسان جان چکا ہے کہ وہ کامیاب ہوا یا ناکام۔ مجھے یہ نہ دیا جاتا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ رحم کر دے۔ لیکن ابھی ایک اور مرحلہ باقی ہے، ایک ایسا مرحلہ جو اس سے بھی زیادہ سخت اور زیادہ خوفناک ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے وہ پل جو جہنم کے اوپر قائم ہوگا، پل یا صراط، اللہ بس بچا لے، جہاں ہر بس انسان پار کرا کو دے۔ گزرنا ہوگا۔ ہائے میں ہلاک ہو گیا، مجھے بچاؤ۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ رحم کر دے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کے لیے لائیں گے مزید حقیقی مناظر، مزید گہری تحقیق اور اسلام کے وہ عظیم واقعات جو دل کو ہلا دیں۔ ہماری کوشش ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم ان مناظر کو آپ کے سامنے اس انداز میں پیش کریں کہ آپ خود کو اس کا حصہ محسوس کریں۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کا ہم سفر، اسلامک کرونیکلز۔